ناکامی مایوسی کے شکار مخلوق جنہیں غربت اور بے روزگاری کے ساتھ ساتھ معاشرے کا رویہ بھی مار دیتا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں خواجہ سراؤ کی, ٹرانسجینڈرز کی, جنہیں شاید ہم لوگ اپنی محفلوں میں تو انوائٹ کرتے ہیں لیکن محبت اور احترام کے دروازے جیسے ہم نے ان پر بند ہی کر دیے ہیں. گھر سے نکلے کتنا عرصہ ہوا؟ کتنے عرصے کی جدوجہد ہے؟ میں 13 سال کی تھی جب میں گھر سے نکلی تھی. 22 سال ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے. اور کہاں سے آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ میں چنیوٹ سے. ماں باپ حیات؟ ماں باپ حیات ہیں. ملنے جاتی ہیں ان سے؟ ابو ملتے ہیں, ماں نہیں ملتی. ماں کیوں نہیں ملتی؟ ایک چیز ہے جو مجھے بچپن سے کھروتتی ہے. جب میں ماں کی طرف دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے دوسرے بچوں سے پیار کرتی ہے, میں مختلف کیوں ہوں ان میں. میرا باپ مجھ سے پیار کرتا ہے, ماں کیوں نہیں کر پاتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ میری ماں ہی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ اپنے ابو سے یہ بات کی کہ مجھے بتاؤ میری ماں کہاں ہے. اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ مجھے گلے سے لگاتی. مجھے اس ماں نے تو کبھی گلے سے نہیں لگایا, دوسرے بچوں کو وہ گلے سے لگاتی. کیا میں اتنی بری ہوں؟ مجھے فخر ہے کہ میں رانی خان صاحبہ کے ساتھ موجود ہوں کیونکہ وہ ایک مدرسہ چلا رہی ہے. مدرسے کے ساتھ ساتھ ایک سلائی کا ٹریننگ سینٹر ہے اور شیلٹر ہوم بھی انہوں نے ایک نیا انیشیٹو ہے. بڑی خوشی ہے. کتنا مشکل اور کتنا آسان رہا آپ کے لیے پورے سیٹ اپ کو لے کے چلنا؟ الحمدللہ جب ہم نے سٹینڈ لیا تو اس وقت صرف 2 لوگ تھے. ایک میں تھی اور ایک میری اسٹوڈنٹ تھی جن کی عمر 15 سال تھی. اب ہمارے پاس 24 لوگ روزانہ تعلیم لینے کے لیے آتے ہیں. 24 خواجہ سر آتے ہیں روزانہ یہاں پہ. تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو 80+ بھی ہیں, ان میں کچھ ایسے بھی ہے جو 15, 16, 17 سال کے ہیں, اور زیادہ کی تعداد جو ہے وہ 30 سے لے کر 50 تک کی ہے. جب ہم گھروں سے نکلتی ہیں تو زیادہ تر ہمارے فیملیاں جو ہے وہ ہمیں خارج کر دیتی ہیں, بھائیوں کی وجہ سے یا محلے داروں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ خواجہ سراؤں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. تو مجھے میرے گھر والے کیسے ایکسیپٹ کر پاتے ہیں؟ جب ان کو پتہ چلا میری سسٹر کو اسپیشلی جو عالمہ ہے, تو وہ بہت خوش ہوئی کہ جرم میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ اب آپ سے کلمے سیکھیں گے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے سب کچھ. تو یہ کتنی اچھی بات ہے, آپ کی بھی آخرت بنے گی اور ان کی بھی آخرت بنے گی. وہ خواجہ سرا جو زمانے کے دھتکارے ہوئے, وہ خواجہ سرا جو کسی گلی محلے میں چلتے ہوئے تو لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اب ہمارے خواجہ سرا جو ہمارے مدرسے سے ریلیٹڈ ہے, لوگ دیکھتے ہیں تو آپس میں 4 لوگ کھڑے ہوتے تو ایک کہتے بیچ میں نہیں یہ مدارس والے ہیں, ان کو کچھ نہ کہنا, یہ بد دعا دے دیں گے, تو مدرسے والے. وہ خوشی سے نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو میں اکثر ان لوگوں کے پیچھے جاتی ہوں کہ کیا کوئی ان کو تنگ تو نہیں کرتا, کوئی ڈسٹرب تو نہیں کرتا. تو وہ جب ان کے تسار دیکھتے ہیں تو مجھے کتنی خوشی ہوتی. یہ میں ہی جانتی ہوں. اور خوشی کے ساتھ ساتھ آپ دنیا بھی کما رہے ہیں, آپ آخرت بھی کما رہے ہیں. اصل مقصد آپ یہاں آ کے کما رہے ہیں. جہاں بات رہی سپورٹ کی, تو ہر خواجہ سرا خود ہی سپورٹ کرتا ہے. خواجہ سرا کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو مجھے کوئی کیسے کر پاتا. اور یہ محلہ جہاں پہ آپ رہ رہی ہیں, یہاں سے کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کو؟ یہاں ہمارے کچھ پٹھان رہتے ہیں جو ہمیں بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ خواجہ تم تو ناچنے گانے والے ہو, تم لوگوں نے کہاں مدرسہ بنا لیا. وہ خود نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ خود ان کو کوئی کلمہ آتا ہے, نہ خود وہ غسل میں رہتے. وہ ایک ہی سوٹ میں پورا ہفتہ نکال دیتے ہیں, بجائے اپنا گربان دیکھیں کہ وہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا. اور سب سے بری بات یہ, میں ہمیشہ پڑوسیوں کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہوں, کیونکہ پڑوسیوں کے حق کے بارے میں میرے نبی نے بار بار کہا ہے کہ پڑوسیوں کا بہت حق ہے. آپ کو دنیا کی ہر چیز معاف کر دی جائے گی, آپ کی ہر خطا معاف کر دی جائے گی, لیکن پڑوسیوں کے ساتھ رویہ آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا. یہ جو سلائی کڑھائی کی مشینیں پڑی ہوئی ہیں, سلائی کرتی ہیں, تو کتنے خواجہ سرا اس سلائی مشین کا کام جانتی ہیں؟ پیسے کتنے آ جاتے ہیں اور کوآپریٹ کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ, پیسے ٹائم پہ دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے ہمارا کام بہت اچھا چل رہا ہے. 3 کاریگر ہے یہاں پہ اور 3 ان کے ہیلپر ہیں. سلائی میں 1000 روپے لیتے ہیں ایک سوٹ کا, تو وہ پیسے جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں.
مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے ہیں. بہت خوشی میرے لیے یہی کافی ہے. اور یہ جو آپ کا شیلٹر ہوم ہے تو یہ روم کا میں نے وزٹ کروایا تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ کوئی اگر کسی اور دوسرے شہر سے آتا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے آرام کر سکتے ہیں. 5 شیلٹر ہمارے اس کے علاوہ بھی ہے. یہ شیلٹر ہم نے اوپن اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی باہر سے ٹرانسجینڈر آتے ہیں. آپ نے نظارے نہیں دیکھے ہوں گے پیچھے پہاڑ, اسلام آباد کی گرین کی اور خوبصورتی کو تو سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ یہاں سے لطف اندوز ہو اور ان کا دل لگے یہاں پہ. ہم انسان ہیں اور جب تک ہم خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے ہماری رسپیکٹ کوئی نہیں کرے گا. ہم معاشرے سے کافی پیچھے نہیں ہیں. بیگنگ, فنشنگ, ڈانسنگ, جسٹ ہم پڑھیں گے نہیں, ہم آگے بڑھیں گے نہیں تو معاشرے کے ساتھ کیسے ہم چل پائیں گے.